یہ جلسہ جلیل صاحب اور ضمیر صاحب کے لیے رکھا گیا. اللہ یہ دونوں کو مغفرت عطا فرمائے. آمین آمین. ان کے قبروں کو اپنے نور سے منور کرے. آمین. اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. ابھی بڑی خوشی ہوئی تھی کہ جلیل بھائی کے فرزند نبی آئے تھے اور قرآن کی تلاوت کرے. بیٹا اللہ آپ لوگوں کو صبر دے اور ان کی جو سکھائی ہوئی چیزیں تھی آپ کو، جیسا قرآن کو تجوید سے پڑھنا، یہ آپ ہمارے سامنے ابھی جو ہے اس کی تلاوت کرے، آپ کو اس کا ثواب ملا اور الحمدللہ ہم کو اس کو سننے کا ثواب ملا. یہ گزارش ہے کہ اب یہ جو سلسلہ ہے اب یہ آگے آپ اس کو لے کر چلے تاکہ اور لوگ اس چیز سے جو ہے فائدہ حاصل کر سکیں. جو ہے میں کچھ چھوٹا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، مگر جو ہے کچھ چیزیں ہیں جو ہے ہم جو ہے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. اور ان سب کی جو ہے سفر جو بھی ہے اللہ ہم کو جنت نصیب کرے. ڈیسک پہ بیٹھے جناب ہمارے ڈاکٹر ہارون صاحب بہت ہی حرکیاتی شخصیت جدہ کی ہے، میں اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں. اور جناب عمر جلیل صاحب پی ایم نیوز کے عمر فاروق صاحب تشریف لائے ہیں اور ان کا بھی یہاں استقبال ہے. اور جو پی ایم نیوز کے جو ولی صاحب ہے جو اس پروگرام کو اہتمام کیے ہیں یہاں پر، میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اس طرح کے ہم بہت سارے پروگرام دیکھتے ہیں ناچنے گانے کے، اسی کے محفلیں بہت ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کا پروگرام ہے پہلی بار. میں ولی صاحب کے لیے بہت گرو محسوس کر رہا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام کرنا چاہیے. اور جو ہمارے مرحومین اور یا بہت ساری چیزوں میں جو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، تو میں ان کا حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ تاکہ آنے والے دنوں میں بھی ہو سکتا میں بھی اس دنیا میں نہ رہوں یا اور بھی لوگ ہیں آ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں، لیکن جو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے مرحومین کی، جو ضمیر صاحب ہے اور جلیل صاحب ہے، یہ تو ہے نہیں دنیا میں، لیکن الحمدللہ جو ولی صاحب کی جو کوشش ہے، تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کی تعزیتی جلسہ بہت ہی خوش نصیب ہے. آپ جو ہے اس طرح کے لوگوں کو جو ہے جوڑ کر چل رہے ہیں. اب آگے اس بات پہ کہ یہ جلیل عبدالجلیل صاحب جو تھے، جو مرحوم میرے چھوٹے بھائی بھی تھے، الحمدللہ انہوں نے کم عمری میں بہت ساری خدمات انجام دی، خاص کر فٹس یعنی باکسنگ میں، یہ وہ اسپورٹس بہت سارے خدمات ہیں ان کے، سب کو جو لے کے چلنے کی ایک چیز تھی ان کے اندر، اور جوڑ کے چلنا، نوجوانوں کو ساتھ لے کے چلنا، اور بہت ساری خوبیاں تھیں الحمدللہ. اب ان کے بارے میں اب جو بھی لوگ گزر جاتے ہیں، چاہے ضمیر صاحب ہو یا کوئی ہو اور بھی ہو، صحافی حضرات ہو، جو بھی گزر جاتے ہیں ان کے پریوار پیچھے رہ جاتا ہے. تو ہم لوگوں کو مل کر جو ہے ایسے پریوار کی جو ہے مدد کرنا چاہیے، سمجھے. تو ہم لوگ بھی ہمارے ڈاکٹر ہارون صاحب بھی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو دیکھیے جدہ میں یہ کافی مشہور ہے، اور سوشل ایکٹیویٹیز میں ہمارے پاس سعودی عرب میں تقریباً 35 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی ہیں. تو ہمارے کتنے مسائل ہوں گے بولیے. تو اس طرح سے بہت سارے مسائل جو ہے آپ اور آپ کی ٹیم، بزم اتحاد، اور بہت ساری ٹیمیں ہیں، اس طرح میں بھی شامل ہوں. تو الحمدللہ ہم سب مل کے جو ہے ایسے کوئی کام جو ہے آگے بڑھاتے ہیں، بالکل بے لوس، یعنی اس میں کوئی ہمارا مقصد نہیں رہتا. تو ماشاءاللہ سے ہارون بھائی جیسے شخصیت ہے، ولی بھائی جیسے شخصیت ہے، آپ عمر بھائی ہے، بہت سارے لوگ ہیں. آنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں یا کسی کی فائدے کی سوچ رہے ہیں، تو یہ سوچیے کہ اپنا فائدہ ہوگا اس میں. تو یہ محسوس کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہیے. تو آج کا جو مختصر جو اہتمام کیے ہیں، میں منتظمین کا میں مشکور ہوں کہ مجھے بھی ایک تھوڑا سا موقع دیا آپ نے. تو میں اجازت چاہتا ہوں، اور ماجد صاحب بھی آنے والے ہیں کچھ دیر میں، وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. تو آپ سے رخصت ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر عبدالجبار خان صاحب مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہیں. ہم اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں جبار صاحب کا.
شہر نشین پر تشریف فرما میرے ساتھیوں اور معزز مہمان ہمارے کچھ نارائن دوست احباب اور اس جلسے کے کنوینر ولی صاحب، دیکھیے یقیناً میں سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں. دراصل جو ہے میرے پہلے سے طے شدہ پروگرام تھے اور میرے کچھ لائیو شو ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے میں منتظمین کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ بالکل مجھے آنا مشکل ہوگا، لیکن اب جیسے لوگوں کی محبت کھینچ کے لے کے آئے یقیناً مجھے معاف کریں کیونکہ میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہے. دراصل دیکھیے صحافت ایک ایسا پیشہ ہے جو لوگوں کو جوڑتا ہے اور ایک پل کا کام کرتا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے آفس پہ جیسے ہی میرا پروگرام ختم ہوا، ڈاکٹر جبار صاحب ان کا بڑا کام ہے، یہ بھی ایک مشن کو لے کے آئے اور آپ کو تعجب ہوگا کہ کافی عرصے سے مقدس سرزمین مدینہ منورہ میں، لیکن حیدرآباد میں جب آتے ہیں تو ایک مسجد کے کمرے میں یہ وہ تڑپ لوگوں کے ساتھ وہ برابر جو ہے اچھی دعوتوں میں جا سکتے ہیں، اچھے گھروں میں رہ سکتے ہیں، لیکن میں نے جو ان سے جو کچھ ابھی 15-10 منٹ میں جو حاصل کیا کہ دیکھیے مسجد میں عام طور پر کمروں میں کون سے لوگ رہتے ہیں، وہ بھی ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہوتے ہیں. ان سے جب تک میرے کو رابطہ نہیں ہوگا میں ان کے ساتھ ان کے مسائل، ان کی امنگیں، ان کی خواہشیں میں کیسے پوری کروں. تو یہ صحافت کا مقدس پیشہ اس لیے کہتے ہیں کہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے، جینٹلمین پروفیشن کہتے ہیں، جینٹلمین پروفیشن. لیکن ٹھیک ہے آج ہماری صفوں میں زیادہ بلیک شپ لگا ہوتا ہے. اگر کوئی جرنلسٹ اٹھ کے آپ کے کارخانے پہ، دکان پہ یا آپ کے آفس میں کوئی آ گیا تو سمجھ لیجیے کوئی بروکر آ گیا، اس کو لفافہ دینا ہے. یہ حقیقت ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. لیکن اس کے ذریعے آپ انکار نہیں کر سکتے پیشہ آپ کی جگہ ہے. دیکھیے اکلا میں بھی کئی اچھے لوگ ہیں، لیکن جیسے کالا کوٹ پہن لیتا ہے وکیل بولتے ہیں تو چھوٹا ہے، شیطان کا بھائی ہے. یہ سینس جو ہے یہ ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر شعبے میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے. کئی ایسے مولانا بھی ہوں گے جو دیکھنے میں تو بہت بابرکت دکھتے ہیں، لیکن کس طریقے سے بہیو کرتے ہیں، کس طریقے سے سوسائٹی کا استحصال کرتے ہیں. تو استحصال کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ ان کے قدرت کا نظام ہے، اچھائی اور برائی، دن اور رات یہ دونوں ٹھیک ہے. تو اس کے لحاظ سے ہم کو اپنی منصوبہ بندی کرنی ہے اور سوسائٹی کے لیے کیا کام کرنا ہے. یہاں تعزیت کے لیے جو بتایا گیا ہے ٹھیک ہے، آخر سے صحیح آپ نے کوشش کی کہ تعزیت کریں، ان کی خدمات کو اعتراف کریں. یقیناً ذوالجلیل ہو یا زمین ہو، انہوں نے بھی اپنے لحاظ سے اتنی ان کی صلاحیتیں تھیں سوسائٹی کو باشعور بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اس کردار کے اعتراف میں چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ زندگی میں کیوں نہیں کیے، زندگی میں اگر کرتے تو اس کی خوشی ہوتی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد خبر پہ پھول ڈالنے سے آپ کو کیا ملے. تو یہ بھی ایک سینس ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. ولی صاحب آپ نے اچھا قدم اٹھایا، میں آپ کو نہیں کر رہا ہوں، لیکن اچھی بات ضرور ہے. لیکن جب تک ہم حوصلہ ملے گا، اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں میں آپ سے پیش کروں گا، آپ کو ایک قبول کا ہاتھ پہناؤں گا اور آپ سے کہوں گا تو آپ ایک ہمت پیدا ہوگی اور کام کریں گے. مرنے کے بعد محض بننے سے کچھ فائدہ نہیں. تو یقیناً اچھا کام کیا اور یقیناً میں پھر سے معذرت خواہ ہوں. میں 2-3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہاں کئی ایسے لوگ ہیں جو صحافت سے جڑے ہیں، جو صحافت سے جڑے بھی ہیں، لیکن صحافت ایک ایسا پیشہ ہے جس کے کوئی گیٹ ہے نہ دروازہ ہے. کوئی بغیر کسی کوالیفیکیشن کے، بغیر کسی پروفائل کے اس پیشے میں آ سکتا ہے، ضرور آ سکتا ہے، ویلکم ہے، کسی کو انکار نہیں کرے گا. اور آج کل تک یہ ہوتا تھا کہ آپ کس اخبار سے ہیں، کس چینل سے ہیں، ٹی وی چینل سے ہیں، کس الیکٹرانک میڈیا سے لگے ہوئے، لیکن آج ہر آدمی جرنلسٹ ہے، ہر باشعور آدمی جرنلسٹ ہے. اس کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے وہ میڈیا کا ایک آؤٹ لیٹ ہے. تو آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی کہیں سے آیا آپ ڈال دیے، تحقیق نہیں کرتے، جبکہ خود قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کوئی ایسی بات مت پھیلاؤ جس کی آپ کو تصدیق نہیں کر سکتے. تو یہ بتا رہا ہوں کہ یقیناً میں ویلکم کرتا ہوں ایسے جرنلسٹوں کو جو یوٹیوبر
अपने फोन के जरिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन आप किसी की बात को ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। ठीक है, वो मुसद्दिक आप कब तक आप उसकी तस्दीक नहीं करेंगे, आपका ज़मीर तब तक तस्दीक नहीं करेगा इन चीजों को। ये बहुत बड़ा फसाद करता है। यकीनन ऐसे जलसे होते रहे और हमारी ये कोशिश रही, देखिए आप भी वाकिफ हैं कि हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं। आने दिनों में हमारा एक 2 रोजा ट्रेनिंग कैंप हो रहा है। उस ट्रेनिंग कैंप में हमने क्लासेस लिए, लोगों को बताया। हम ये नहीं बोलेंगे तुम यूट्यूबर हो, तुम कैसा है, तुम अखबार से होना, कोई इलेक्ट्रॉनिक चैनल से होना, नहीं, हर एक का हक है और दस्तूरी हक है हर एक का, कोई रोकने वाला नहीं है। अपने महल्ले की, अपने इलाके की, अपनी कम्युनिटी की बराबर करने दो, लेकिन तस्दीक के साथ दो और उसमें वेलफेयर का पहुंच कि आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, वो चीजों को फैलाओ। और यही हमने ट्रेनिंग दी कि लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल होनी चाहिए। मैं लैंग्वेज की जब बात करूंगा, उर्दू क्या अंग्रेजी भी खराब हो चुकी जब से ये ऊपर आ गए, कोई संगठन बराबर नहीं, मतलब निकल है ना बस काफी, ऐसा नहीं। आप अपनी पीछे अपनी जहानत, काबिलियत, जब एक लफ्ज भी लिखेंगे तो आप डिक्शनरी देख लो, फोन में डिक्शनरी है, फोन में आपको वोकैबुलरी है, क्यों वो देख के आप नहीं करते, तो आप बराबर देखिए। और एक बात बताना चाहता हूँ, आज की नस्ल जो है पढ़ी लिखी जरूर है। आप देखिए हर कोई इंजीनियर बना हुआ है, कोई मैनेजमेंट का ग्रेजुएट बना हुआ है, कोई मेडिकल का है, कोई फार्मेसी का है, सब कुछ है, लेकिन वो 2 चीजों से महरूम है। एक तो ये अपनी मादरी जबान उर्दू, दूसरे हमारी हिस्ट्री। हम तो जो है बच्चों को नमाज की तरबियत वगैरह के लिए मौलवी साहब को रख देते हैं, 1 घंटा 4-5 साल मौलवी साहब आके पढ़ाते हैं, नमाज के अंदर रहेगा। लेकिन ये काम कौन करेगा जो खला पैदा हो गया समाज में, आज खला पैदा हो गया है, उर्दू से महरूमी की, तारीख से महरूमी की, आज नई तारीख बनने आ रही है। हमारे पे हैदराबाद का जहां तक ताल्लुक है, हैदराबाद पर जुल्म हुआ पुलिस के नाम से, लाखों लोग मरे, हमारी जमीनें हमारी छीन ली गई, हमारी जायदादें जो है हमारी खत्म कर दी गई, हम जो है हमारे जो हैसियत हुई। मालूम कई बच्चों से मैं बात करता हूँ, ग्रेजुएट पढ़ के आते हैं पढ़ा, तो हैदराबाद के बारे में क्या है, हैदराबाद हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान की। उनको ये तक नहीं मालूम कि हैदराबाद की आइडेंटिटी अलग थी, ये बिल्कुल एक अलग मुमलिकत थी, ये तक नहीं मालूम। मैं पूछा फला का गवर्नर कौन है, के साथ एमपी कौन है, सोचने पड़ गया। तो ये चीजें नहीं, हमको जिस तरीके से आप अरबी के लिए टीचर रख रहे, ठीक है, आप प्रोफेशनली बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल जो है ICSE करा रहे हैं, CBSE करा रहे हैं, या गुजर जो भी करा रहे हैं, कराइए जरूर बच्चों में, लेकिन बच्चों को जो है वो तरबियत भी दीजिए, अपनी मादरी जबान की तरबियत दीजिए, अपनी हिस्ट्री की तरबियत दीजिए कि हमारी जब तक हमारी हिस्ट्री के बारे में हम सही मालूमात नहीं रखेंगे, हम फ्यूचर की मंजिल को तय नहीं करेंगे। ये एक लिंक है। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन ये 2 बातें हैं जो मैं इस ताज़ियती जो है दल से मैं जो है आपके साथ शेयर किया हूँ और मुझे आपने बुलाया। यकीनन मैं मशहूर हूँ आप तमाम का, उन्होंने आपने इंतजार किया और मुझे फिर से मैं माफी का खासदार हूँ। और मैं शहनशीन पर मेरे तमाम साथी हैं, मैं उनसे भी जो है अदबन जो है माजर चाहता हूँ कि मैं थोड़ा जाफी से आया और आपने जो वक्त दिया है, यकीनन आखिर में यही होगा कि जिन अरवाह के लिए हमने जलसा बुलाया उसको यकीनन उनकी रूह को तस्कीन पहुंचे, क्योंकि हमारा जहाँ तक फील आए कि दुआएं बराबर असर करती हैं। तो पुरुष से नीयत से, पुरुष से दिल से अगर किसी के हक में कोई दुआ करे तो यकीनन वो दुआ कबूल होगी। मरहूमीन को जो है अल्लाह ताला जन्नत में है, जन्नतुल फिरदौस में आना मुकाम अता करे और हमको ये बात की हिम्मत दे, क्योंकि आज के दौर में हमको सब उठा के जीना है। मुसलमान की हैसियत से आज हम 2nd ग्रेड सिटीजन बन चुके हैं, हमारी कोई हैसियत है, फिर भी साउथ में फिर भी सलमान बेटर है। आप नॉर्थ में जाइए, इतना तासुब, कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि क्या हम इस मुल्क में जिन्होंने इस सरजमीन के लिए खून किया, हमारे खून से ये जमीन रंगे और आज हमने तुमको यहाँ अजमत दी, हमने तुमको यहाँ ताजमहल दिया, हमने तुमको यहाँ कुतुब मीनार दिया, हमने तुमको चारमीनार दिया, हमने तुम्हारी इस रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाया और आज हम बेघर हो गए। तो ये मैं समझना चाहता हूँ कि हमको सर उठा के जीना है। ठीक है, सर कटेगा जरूर,